نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر خلقکم فاحسن صورکم والیہ المصیر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ تبارک کی آیت پڑھی تھی کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے سنے کان بنائے اور اسی نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، اسی لیے تمہارے لیے دل بنایا. تو شکر گزاری بہت کم کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کل کے ولاگ میں کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار کیا جائے. وہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکر گزاری کی چیزیں بتائی ہیں، تو اصل لغوی طور پر یہ تھا، تو اصطلاحی معنی میں یہ تھا کہ اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب کچھ زمین و کائنات میں جتنا ہے وہ تمہارے لیے بنایا. مسخر لکم ما فی السماوات والارض. جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے بنایا، تمہاری خدمت میں لگ گیا ہے اور تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس عبادت کے لیے خدا پاک نے ایک مہینہ بنایا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، اور وہ اس میں روزہ ہے. اور روزہ کے لیے فرمایا کہ تاکہ تم کو تقوی آ جائے. تو جب تقوی آئے گا، اللہ سے ڈرنا آ جائے گا، تو بندہ خدا کا بندہ بن کے رہے گا، خدا کی نافرمانی سے بچائے گا. ہم کہتے ہیں، حکیم اور اطباء کہتے ہیں کہ جب تک کہ علاج فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ احتیاط نہ کی جائے. اگر احتیاط نہ کی جائے تو دوائی جتنی کھائی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پرہیزگاری اسی طرح ہوتی ہے کہ جب تک ان کا ممنوعات سے رکا نہ جائے تو اس دوائی کا، اس اعمال کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جتنی نماز روزے عبادات کیے جائیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے جائیں، تو ان کا کوئی امپیکٹ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا کہ یہ تم کو تقوی سکھانا ہے، اللہ سے تمہیں ڈرنا آ جائے. اور اس لیے یہ نہیں کہنا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں. تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام فالنار مثوی لہم. ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. تو جانور جب ایسے کھاتا ہے اس کو کیا پتہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو مسلمان اگر ایسے ہی رمضان شریف پائے اور رمضان میں وہ احتیاط نہ کرے اور اس روزے کو ایسے ضائع کر دے کہ جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عتق من النار ہے، تو اس کی پانے کی کوشش کرنا ہی ایمان کی سلامتی ہے. تو اس لیے اس میں رحمت پانا کہ ایک نیکی جو کرو گے وہ فرضوں کے برابر نیکی چلی جائے گی، نفلی ہوگی تو، اور اگر فرض ہوں گے تو وہ 70 فرضوں کے برابر چلے جائیں گے. اور جو نمازیں قضا کی ہے ان کو دہرانا چاہیے، اور اس میں اللہ کی رحمت ڈھونڈنی چاہیے کہ تم جتنا اللہ کا ذکر کر سکو اتنا زیادہ فائدہ ہے اور بے حساب ملے گا. اور اس میں اگر بندہ سوتا بھی ہے تو وہ اس میں بھی اس کو نیکی لکھی جاتی ہے. اور جہاں کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو وہ کاروبار کرنے والا جب ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور صحیح ترازو تولتا ہے اور مکسنگ ملاوٹ نہیں کرتا، اور وہ فروٹوں کی قیمتیں 2 گنا نہیں کرتا. دنیا میں 2 گنا نہیں، 100 گنا، یعنی 200 کا کیلا تھا 400 کا کر دیا. اب یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ ان چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ خاطی ہے. اور خاطی کون ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھو تو پتہ چلے گا. وہ جہنم کے، جہنمیوں کے زخموں کی جو پیپ گرے گی وہ ان کو زبردستی باندھ کر پلائی جائے گی. اور یہ بہت برا عمل ہے جو کیا جاتا ہے، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے. تو اس اذیت کا بدلہ خدا تعالیٰ اس کو اس اذیت میں پہنچائے گا.
اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس روزے کو، جس کو نبی پاک نے فرمایا تھا روزہ تمہارے لیے ڈھال بنا کے لایا گیا تھا کہ تم تقوی ڈھونڈنے لگے ہو تو روزہ آگے سے ڈھال ہو، تمہیں روکے کہ تمہارا روزہ ہے، تو لڑنے بھیڑنے پہ آؤ تم جی میں نہیں لڑتا میرا روزہ ہے۔ کوئی جاہل ایسے مخاطب ہو تو کہو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، میں بھائی معافی مانگتا ہوں، میں چلتا ہوں، اور وہ چلا جاتا ہے ایسے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بہت بڑا مقام پا لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک پھر جنت میں جب اس کو لے جائے گا تو جنت میں جانے والوں کے لیے ایک الگ دروازہ کھڑا ہوگا جس کو ریان کہتے ہیں، اور صرف روزے داروں کو اس میں بلایا جائے گا۔ یہ وہ رحمت کی شکلیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے قائم کی ہیں، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہم لوٹنے والے بن جائیں، اور اس لیے ہمارے اس ولاگ کو سبسکرائب کریں، آگے فارورڈ کریں، جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ پورا حصہ پاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو باتیں برائی کی ہیں وہ کبھی بھی آگے کنوے نہ کرے، ورنہ وہ اٹھانی ہوگی، کیونکہ اس کا گناہ بنے گا، اور گناہ جتنا ہوگا وہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس نقصان سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔